روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 200 سال اپنی توبہ کے فکر و غم میں رہے اور گریہ وزاری کرتے رہے۔ ایک دن کف دست اپنی پیشانی پر رکھ کر اور سر زانوں پر رکھ کر رو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری دیکھ کر وہ بھی رونے لگے، اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ آسمان کی بلندی سے مجھے زمین کی پستی میں ڈال دیا ہے، نعمتوں کے گھر سے نکال کے رنج اور غم میں اتارا، اور مقام جاوید سے فنا کے مقام میں لایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام کی فریاد پہنچائی، اور پروردگار عالم نے فرمایا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، تیری آواز میں نے سنی اور تیری تذرہ وزاری پر رحم کیا، اور تیری تقصیر سے تجھے درگزر کیا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو 40 دن تک رنج و غم میں نہ کھایا نہ پیا، اور گریہ وزاری میں 300 سال تک رہے۔ گریہ وزاری اور گناہ کے رنج و غم سے آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا۔ توبہ قبول ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام عرفات میں آئے، اور بی بی حوا بھی جدہ سے عرفات میں پہنچی، اور دونوں کی توبہ قبول ہوئی۔ گناہ کی وجہ سے اور رنج و غم کی آہذاری کی وجہ سے دونوں کے رنگ سیاہ ہو چکے تھے اور ایک دوسرے کے پہچان نہ تھی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا، اسی لیے میدان کا نام عرفات مشہور ہوا۔ توبہ کی قبولیت کے بعد آدم علیہ السلام نے دعا کی، الہی، ابلیس اور میرے درمیان عداوت محکم ہو چکی ہے، تو میری اور میری اولاد کی اعانت فرما، ورنہ ہماری قدرت مقابلہ کی نہ ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تیری اولاد جب پیدا ہوتی جائے گی اس کے ساتھ ایک فرشتہ اپنے فرشتوں سے مقرر کریں گے تاکہ اس کو وسوسہ دشمن سے منع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا خدا، اس سے زیادہ اعانت چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تیری اولاد کے واسطے کھلا ہوا رکھیں گے جب تک روح بدن میں ہوگی، توبہ مقبول ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اب مجھے کفایت ہوئی، یعنی جب تک انسان زندہ ہے اس کی آخری سانس تک اگر وہ توبہ کر لے گا تو اس کی بخشش فرما دی جائے گی۔ اسی طرح تفسیر عزیزی میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پکارا کہ اے زمین کے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر ایک خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اور پھر دریا کے جانوروں نے اپنے اپنے سر دریا سے نکالے، اور خشکی کے جانور حضرت آدم علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے سروں اور پیٹھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھروں میں رہنے والے ہو گئے، جیسا کہ گائے، بکری، گھوڑا، اونٹ، بیل وغیرہ، اور جو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے محروم رہ گئے وہ وحشی ہو گئے اور جنگلات میں رہتے ہیں۔ خطا کی وجہ اور گریہ وزاری کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو چکا تھا۔ تب توبہ قبول ہونے کے بعد پروردگار عالم نے حکم دیا کہ چاند کی 13ویں کا روزہ رکھیں، اور جب 13ویں کا روزہ رکھا تو تیسرا حصہ جسم کا سفید ہو گیا، پھر 14ویں کا روزہ رکھا تو 2 حصے جسم صحیح ہو گیا، اور پھر اسی طرح 15ویں کا روزہ رکھا تو سارا بدن صحیح ہو گیا، اور پھر ہر ماہ میں یہ 3 روزے ان پر اور ان کی اولاد پر فرض ہو گئے، اور یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک فرض رہا اور اب مستحب ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ رمضان اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول ہونے کے بعد پروردگار عالم نے ان کو ہر قسم کی صنعت سکھائی، ذمہ داری، گندم کیسے بوئی جاتی ہے اور پھر وہ کاٹی گئی، اس کے دانے نکالے گئے، اور پھر چکی پیسی گئی اور آٹا گوندھ کر روٹی پکا کر کھائی گئی۔ جنت میں ہر قسم کی نعمتیں بغیر محنت اور مشقت کے بلا روک ٹوک آزادی سے میسر تھیں، اور آخر کار انہیں اطمینان حاصل ہو گیا اور یہ زمین پر چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ بی بی حوا کے حمل سے جوڑا جوڑا بچے پیدا ہوا کرتے تھے۔